وہ پچھلے دنوں میں ایک جاہل آدمی ہمارے وہاں اقام والے میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ہمارے امام صاحب کو کہ جی بخاری کے اندر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ بڑا پریشان مجھے فون کیا، میں نے کہا میں جمعے کو آؤں گا تو اس کو مجھے ملانا۔ خیر میں گیا، میں نے پتہ کیا کہ کون ہے، کہتے ایک میڈیکل سٹور والا ہے۔ تو میں نے کہا عربی جانتا ہے؟ کہتا بالکل نہیں، عربی اردو کی جو ہے وہ بخاری رکھی ہوئی ہے، داؤد راز کا ترجمہ ہے۔ میں نے وہ منگوائی اس سے، میں نے بتایا کہ دیکھو یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ روایت تو لکھی ہے، آگے 6 صفحے جو ہیں یہ داؤد راز کے اپنے لکھے ہوئے، اور عوام یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بخاری شریف ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، کہتا جی وہ آ نہیں رہا۔ میرے ایک اور ساتھی تھے وہاں جو فاضل ہیں کہروڑ پکے کے، میں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس بخاری ہے؟ انہوں نے کہا بخاری ہے۔ میں نے کہا کہ بخاری لے آؤ، بخاری کے اندر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں نے بتایا کہ اس کے اندر تو اتنی بات ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن کس کی نہیں ہوتی یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ المدونۃ الکبریٰ کے اندر روایت ہے، ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ لا جمعۃ الا بخطبۃ، کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ اب ان کی مسجدوں کے اندر بھی جمعہ ہوتا ہے، اب ان سے پوچھیں کہ تم وہاں جا کے خطبہ سارے کے سارے پڑھتے ہو یا ایک ہی آدمی خطبہ پڑھتا؟ اگر لا صلاۃ کا مطلب الا بفاتحۃ الکتاب کا مفہوم یہ عوام میں بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے، خواہ وہ امام ہو یا اکیلا ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے فاتحہ ضروری ہے، تو ان کے سارے جمعہ پڑھنے والوں کو کہو کہ سب خطبہ پڑھا کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات ہی غلط ہے۔ اب بخاری شریف کی یہ روایت تو اس نے ذکر کر دی، اسی بخاری شریف میں 2 صفحے آگے جو ہے وہ روایت ہے 107 صفحے کے اوپر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام کو آواز دیتے تھے کہ لا تفتنی بآمین، کہ مجھے آمین میں مل لینے دینا۔ اور حاشیے پہ لکھا ہے کہ مروان کو آواز دی، وہ نماز پڑھاتا تھا تو وہ دیر ہو گئی تو انہوں نے آواز دی کہ آمین میں مل لینے دینا۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں اور امام کو کہہ رہے ہیں کہ آمین کے ثواب میں مجھے شریک ہونے دینا۔ آمین فاتحہ کے بعد ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کو فرض نہیں کہتا، یہ سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابی کو اس آمین کے ثواب کا فکر تھا، فاتحہ کا فکر نہیں تھا۔ اگر فاتحہ فرض ہوتی تو وہ یہ فرماتے کہ مجھے فاتحہ میں مل دینا۔ اسی طرح اگلے صفحہ نمبر 108 کے اوپر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی کہ امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنی ہے اور پیچھے جو مقتدی ہوں ان کو صرف آمین کا حکم دیا۔ یہ تقسیم کر دی کہ فاتحہ جو ہے وہ حق امام کا ہے۔ اب یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بھی ہے صریح بھی ہے، اور وہ صحیح ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن صریح نہیں ہے کیونکہ وہاں مقتدی کا ذکر نہیں۔ اسی طرح صفحہ 108 کے اوپر روایت حضرت ابو بکرہ کی رکوع کے اندر شامل ہونے والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو حضور رکوع میں جا چکے تھے، تو دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکرہ کچھ بھاگے، سانس پھول گیا اور پیچھے ہی رکوع کر دیا صف سے تاکہ میری رکعت فوت نہ ہو جائے، اور پھر آگے صف میں جا کے مل گئے۔ اب یہ حضرت ابو بکرہ جو بھاگے ہیں مقتدی ہیں، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، رکوع کے اندر آ کے ملے ہیں۔ جو رکوع میں ملتا ہے فاتحہ نہیں پڑھتا،
معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صحابی بھی یہ سمجھتے تھے کہ مقدی کے لیے فاتحہ ضروری نہیں، ورنہ ان کو نہ بھاگنے کی ضرورت تھی نہ پیچھے رکوع کرنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، حالانکہ پہلے صفحہ نمبر 105 کے اوپر حدیث مسیء الصلاۃ ہے کہ ترک واجب کی وجہ سے جو ہے 3 دفعہ حضور نے نماز پڑھائی، لیکن یہاں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، اتنا فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو حضرت ابو بکر پڑھا رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور امام بن گئے، حضرت ابو بکر مقتدی بن گئے، تو یہ مسند احمد کی روایت اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے وہاں سے قرات شروع کی تھی جہاں سے حضرت ابو بکر نے چھوڑی۔ اب اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر جب تک امام تھے قرات کرتے رہے، جب مقتدی بن گئے تو چھوڑ دی، ہمارا بھی یہی مسلک ہے۔ اور اتنی بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو قرات حضرت ابو بکر کر چکے تھے وہ حضور نے نہیں کی، اور قرات فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں حضور نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو حضور بھی نعوذ باللہ بے نمازی ہی رہے۔